أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سورہ آل عمران آیت نمبر 134. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں اور تنگ دستی میں، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں خوشی میں اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور جو غصے کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے نیکوکاروں سے. الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے وہ لوگ، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ بھی جمع ہے، اس کا واحد ہوتا ہے ینفقو وہ خرچ کرتا ہے، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی السراء فی کا معنی میں، السراء خوشی یا خوشحالی دونوں معنی ٹھیک ہوں گے، والضراء واو کا معنی اور الضراء کا معنی تنگ دستی یا تکلیف دونوں معنی درست ہوں گے. والکاظمین واو کا معنی اور الکاظمین یہ جمع ہے الکاظم کی، کاظم پی جانے والا، غصے کو روک لینے والا، الکاظمین جمع ہے پی لینے والے، روک لینے والے، الغیظ غصے کو، شدید غصے کو، والعافین واو کا معنی اور العافین اس کا معنی کیا، معاف کر دینے والے، واحد کیا ہوگا، العافی معاف کر دینے والا، العافین معاف کر دینے والے، عن الناسی لوگوں کو، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یحب محبت کرتا ہے، المحسنین نیکی کرنے والوں سے. المحسنین جمع ہے، اس کا واحد ہے المحسن نیکی کرنے والا. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. سب سے پہلے یہ بات جاننا نہایت ضروری ہے کہ اس آیت کا بہت گہرا تعلق ہے پچھلی آیت کے آخری الفاظ سے. پچھلی آیت کے آخر میں اللہ رب العزت نے بیان کیا تھا کہ جنت جو ہے وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ متقین کون ہیں، متقی لوگوں کے اوصاف کیا ہیں، پرہیزگاروں کی عمدہ خصال کیا ہیں. تو ان کے عمدہ اوصاف، ان کی عمدہ خصال ان آیات میں بتائی جا رہی ہیں جن کی آج تفسیر ہم کرنے لگے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ متقین کون ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، متقین کون ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. الذین وہ، الذین ینفقون ان کا پہلا وصف یہ ہے کہ یہ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے ایام میں بھی اور تنگ دستی کے ایام میں بھی. اور دوسرا وصف یہ بیان کیا گیا
کہ غصے کو پی لینے والے ہیں۔ تیسرا وصف یہ بیان کیا گیا کہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ تو پہلا وصف کیا ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا خرچ کرتے ہیں یہ نہیں بتایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرتے ہیں جو وہ خرچ کر سکتے ہوں، وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں مختلف چیزیں دے دیتے ہیں۔ کبھی اللہ کی راہ میں وہ کپڑے دے رہے ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں وہ پیسہ دے رہے ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں وہ گاڑی دے رہے ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں اونٹ دے رہے ہیں، کبھی اللہ کی راہ میں گھوڑا دے رہے ہیں، اور کبھی اللہ کی راہ میں اپنی کوئی چیز استعمال کے لیے دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کبھی اپنے گھر کا ایک کمرہ وقف کر دیا نماز پڑھنے کے لیے، گھر کا ایک کمرہ وقف کر دیا اس لیے تاکہ وہاں پہ آ کر لوگ قرآن کریم کی تعلیم لیں، وہاں پہ درس قرآن ہو سکے، وہاں پہ درس حدیث ہو سکے۔ تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کیا مال بھی اور مختلف فوائد بھی دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ان کا جو عہدہ ہوتا ہے، معاشرے میں جو ان کا مقام ہوتا ہے، اسے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، تو وہ خرچ کرتے ہیں خوشحالی کے ایام میں بھی اور تنگ دستی کے ایام میں بھی، خوشی کے ایام میں بھی اور تکلیف کے ایام میں بھی۔ یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ خوشحالی کے ایام میں، مالداری کے ایام میں خرچ کرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب وہ خود تنگ دست ہیں، جب خود ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، تب وہ کیسے خرچ کریں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ تنگ دستی کے ایام میں غیروں پہ خرچ کریں۔ تنگ دستی کے ایام میں اپنی بیگم پہ خرچ کرنا، اپنے بچوں پہ خرچ کرنا، اس پہ بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس حدیث کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں۔ جناب سعد بن ابی وقاص مکہ میں تھے، بیمار ہو گئے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب میں فوت ہونے والا ہوں، چاہتے تھے کہ اللہ کی راہ میں اپنا مال دے دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی راہ میں آپ کو 1/3 مال سے زیادہ وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے، باقی مال اپنے وارثوں کے لیے رہنے دیں۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ دنیا سے جائیں اور بعد میں آپ کے وارث لوگوں سے مانگیں، ان کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اس موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب سعد کو خوشخبری دی تھی کہ سعد، اللہ تمہیں زندگی دے گا، اللہ تم سے بڑا کام لے گا۔ اور وہاں پہ آپ نے جناب سعد سے یہ بھی کہا تھا کہ سعد، جو مال تم اپنے پاس رہنے دو گے، بچوں کے پاس رہنے دو گے، بچے خرچ کریں گے، اس کے اوپر بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو وہاں پہ آپ کے الفاظ یہ تھے، اِنَّكَ لَن تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ، کے ساتھ تم جو بھی خرچ کرو گے، اور خرچ کرنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کے حکم پہ عمل کرنا ہو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہو، تمہیں اس خرچ کیے ہوئے ایک ایک مال پہ، ایک ایک پیسے پہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنی وائف کے منہ میں ڈالو گے، اپنی بیگم کے منہ میں ڈالو گے، اس پہ بھی تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ تو اس لیے متقی لوگ کون ہیں، پرہیزگار لوگ کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں، خوشحالی کے ایام میں بھی، تنگ دستی کے ایام میں بھی۔ تنگ دستی کے ایام میں اگر غیروں کے اوپر خرچ نہ کر سکیں، کم از کم اپنی وائف کے اوپر، اپنی بیگم کے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر تو خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کا دوسرا وصف، کن لوگوں کا؟ جو متقی ہیں، جنہوں نے جنت میں جانا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول رکھتے ہیں، غصے کے موقع پہ آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ غصے کے عالم میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی اپنے جسم کو نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے،
اپنے آپ کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، اپنے بالوں کو نوچ رہا ہوتا ہے، کوئی اپنے کپڑے پھاڑ رہا ہوتا ہے، کوئی بیگم بچوں پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے، اور کوئی اپنی چیزیں توڑ رہا ہوتا ہے، کوئی موبائل توڑ دیتا ہے غصے کی وجہ سے، اور کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں انسان کنٹرول سے باہر ہو جائے، یہ بری عادت ہے، جبکہ متقی لوگ جو ہیں وہ غصے کے موقع پہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، غصے کے موقع پہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے جو خلاف شریعت ہو، غصے کے موقع پہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے رب کو ناراض کر بیٹھیں، غصے کی وجہ سے کسی کے اوپر ظلم و زیادتی نہیں کرتے۔ اور تیسرا وصف کیا ہے؟ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتی ہیں۔ اگر ان پہ کوئی ظلم کر بیٹھے تو بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود، انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ العفو کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ درگزر کریں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی نے آپ پہ ظلم کیا ہے، لیکن آپ درگزر کریں، اسے نظر انداز کر دیں۔ اور غصہ پی لینا، اس کی بھی فضیلت آئی ہے احادیث میں، اور لوگوں کو معاف کر دینا، اس کی فضیلت بھی آئی ہے احادیث میں۔ غصہ پی لینے کے بارے میں پہلی حدیث وہ ہے جسے امام بخاری اور مسلم دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، طاقتور وہ نہیں ہے جو کشتی کے موقع پہ کسی کو پچھاڑ دے، کسی پہ غالب آ جائے، کسی کو شکست دے دے۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی کے موقع پہ کسی سے جیت جائے، بلکہ آپ نے فرمایا وَلَكِنَّ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، طاقتور وہ ہے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے موقع پہ اپنے اوپر کنٹرول رکھے، اپنے نفس پہ غالب آ جائے، اپنے نفس سے مغلوب نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، جیسا کہ امام بخاری روایت کرتے ہیں، کہا اوصنی، اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مجھے کوئی وصیت کیجیے، مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصے میں نہیں آنا۔ اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول کو اور وصیت کیجیے، فرمایا لا تغضب، غصے میں نہیں آنا۔ صحابی نے کہا اللہ کے رسول اب کو اور وصیت کیجیے، آپ نے تیسری بار کہا لا تغضب۔ تو اس بات کو آپ نے کئی دفعہ دہرایا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت ہے، آپ کی وصیت ہے کہ انسان غصے میں نہ آئے، غصے سے بچنے کی کوشش کریں۔ غصے کی وجہ سے انسان کئی دفعہ گناہ کر بیٹھتا ہے، ظلم و زیادتی کر بیٹھتا ہے، غصے میں شیطان انسان کو استعمال کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے غصے کو پی لینا یہ ہے متقی لوگوں کی علامت اور ان کی عمدہ صفت۔ اور لوگوں کو معاف کر دینا، اس کی فضیلت احادیث میں بھی آئی ہے، اس کی فضیلت قرآن میں بھی آئی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی کو معاف کر دینا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ متقی لوگوں کے اوصاف کیا ہیں کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ تم معاف کر دو یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، اس سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مال میں برکت ڈال دیتے ہیں،
اور روز قیامت بھی یہ مال آپ کے کام آئے گا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا، جب آپ کسی شخص کو معاف کر دیں، بدلہ لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود، انتقام لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود آپ معاف کر دیں، تو یہ آپ کی ذلت نہیں ہے، یہ آپ کی رسوائی نہیں ہے، بلکہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کریں گے، آپ کا مقام و مرتبہ بڑھے گا، آپ کی شان میں اضافہ ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ، جو اللہ کی خاطر جھک جائے، جو اللہ کی وجہ سے تواضع اختیار کرے، اللہ رب العزت اس کی شان کو بلند کرتے ہیں، اسے بلندیاں عنایت فرماتے ہیں، اس کے مقام و مرتبہ میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ لیکن معاف کر دینا، اس کے اوپر اجر و ثواب تب ملے گا جب آپ اس کو معاف کریں جسے معاف کرنا بہتر ہو۔ کئی دفعہ آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا عادی مجرم ہوتا ہے، اگر آپ اس کو معاف کریں گے تو پھر وہ اوروں کو بھی تنگ کرے گا، اوروں کو بھی پریشان کرے گا، اوروں کو تکلیف دے گا، اس کی وجہ سے فساد بپا ہوگا، تو ایسے شخص کو معاف نہ کرنا یہ بہتر ہوگا۔ لیکن جس سے کبھی غلطی ہو گئی، اس کی عادت نہیں ہے گناہ کرنا، اس کی عادت نہیں ہے ظلم و زیادتی کرنا، کبھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو معاف کر دینا بہتر ہوگا، جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو معاف کر دینے سے اصلاح ہوگی، فائدہ ہوگا اور بڑے اچھے نتائج مرتب ہوں گے۔ اس تفسیر کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت سورہ شورى میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو معاف کرے اور معاف کر کے اصلاح کر رہا ہو، معافی کی وجہ سے اچھے نتائج کی امید رکھتا ہو، تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ وہ لوگ جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی لینے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ متقین ہیں، یہ وہ متقی لوگ ہیں جنہوں نے جنت میں جانا ہے، یہ وہ متقی لوگ ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں کن سے؟ احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ اس آیت میں پہلے نمبر پہ ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کی عظیم صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے مانتے ہیں کہ اللہ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے کہہ دیا میں کئی لوگوں سے محبت کرتا ہوں، ہم نے مان لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کئی لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ہم مانتے ہیں۔ ہم نہ اللہ رب العزت کی بات کی تردید کرتے ہیں، نہ نبی علیہ السلام کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ افسوس ہے کئی لوگ اللہ کی ان صفات کو حقیقی معنوں میں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تعویل کریں گے، اللہ محبت کرتا ہے، ہم کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جن سے محبت کرتا ہے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ احسان کرتا ہے۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور پھر جن سے اللہ محبت کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ان پہ احسان کرتا ہے، اللہ انہیں اجر و ثواب دیتا ہے، اللہ انہیں نوازتا ہے، اللہ انہیں عزت دیتا ہے، اللہ ان پہ نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ لیکن یہ مانیے کہ اللہ حقیقی معنوں میں محبت کرتا ہے، اور جن سے اللہ محبت کرتا ہے پھر ان کو سب کچھ مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں محبت کن سے کرتا ہوں؟ المحسنین، احسان کرنے والوں سے، نیکی کرنے والوں سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرنا، غصہ پی لینا، لوگوں کو معاف کر دینا، یہ تینوں کام کیا ہے؟ احسان ہیں۔ یہ تینوں کام کیا ہے؟ نیکی پہ مبنی ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے کہ میں نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔
تو اللہ رب العزت یہاں پہ ترغیب دے رہے ہیں کس چیز کی؟ نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ میری راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں غصے کے وقت غصے کو پی جاؤ. اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں تو تمہارے اوپر کوئی مسلمان ظلم و زیادتی کر بیٹھے تو اسے معاف کر دو. جب یہ کام کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نیکی ہوگی، اور جو یہ نیکیاں کرتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں. اور اس سے یہ بھی پیغام ملا کہ انسان کو اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، میں ان میں سے شامل ہو جاؤں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، یہ نہیں کہ تم نیکیاں کرو، بلکہ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. تم نیکی کرو، احسان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں سے، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 135 اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اور وہ لوگ جو جب کوئی کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ تو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم پس اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور کون ہے اللہ کے سوا جو گناہوں کو بخشے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا اور یہ اس پہ اصرار نہیں کرتے جو انہوں نے کیا ہو. وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہوں. وَالَّذِينَ واو کا معنی اور، الذین کا معنی وہ لوگ. اذا جب، فعلوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے ہے، اس کا واحد ہوتا ہے فعلا. فعلا اس نے کیا، اس نے ارتکاب کیا، اس نے یہ کام کیا. تو فعلوا اذا فعلوا جب وہ کر بیٹھیں، جب وہ ارتکاب کر بیٹھیں کس چیز کا؟ فاحشتن بے حیائی کا. فاحشہ کا معنی ہوتا ہے کبیر ترین گناہ، بہت بڑا گناہ، سنگین قسم کا گناہ، جیسا کہ زنا ہے، بدکاری ہے. او ظلموا او کا معنی کیا ہے؟ یا. ظلموا یہ بھی فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد ہوتا ہے ظلما. ظلما اس نے ظلم کیا، ظلموا انہوں نے ظلم کیا. یا وہ ظلم کر بیٹھیں انفسہم اپنے آپ پہ، اپنے نفوس پہ. انفسہم، انفس جمع ہے نفسن کی، نفسن ایک جان، انفس کئی جانیں. ذکر اللہ یہ ادا کا جواب ہے کہ جب وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، ذکر اللہ تو تب وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. ذکرو فعل ماضی ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہے؟ ذکرہ اس نے یاد کیا، اس نے ذکر کیا. تو ذکرو ان سب نے یاد کیا، ان سب نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا. فاستغفروا تو استغفروا انہوں نے استغفار کیا، انہوں نے مغفرت طلب کی، انہوں نے بخشش طلب کی، انہوں نے بخشش کا سوال کیا. تو وہ بخشش کا سوال کرتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی. لذنوبہم تین الفاظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے، ذنوب ذنب کی جمع ہے، ذنب ایک گناہ، ذنوب کئی گناہ، اور ہم اصل میں اپنے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ واو کا معنی اور، من یہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے. کون ہے اور کون ہے یغفرو جو بخشے. تو یغفرو فعل مضارع ہے، وہ بخشتا ہے، وہ بخشے گا. الذنوب گناہوں کو، الا اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا. ولم یصروا اور وہ اصرار نہیں کرتے.
واو کا معنی اور، لام کا معنی نہیں. یسرو اصل میں تھا یسرونا، آخر میں نون بھی موجود تھا، فعل مضارع ہے، وہ اصرار کرتے ہیں. لیکن جب اس سے پہلے لام آیا تو نون کو بھی گرا دیا گیا، اور معنی کیا ہو گیا؟ انہوں نے اصرار نہیں کیا. علامہ، علا کا معنی پر، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو، فعلوا انہوں نے کیا، وہم واو حالیہ ہے، جبکہ ہم وہ، ہم جمع ہے کس کی؟ ہوا کی، ہوا وہ یعنی کہ ایک، ہم جمع، یعلمون وہ جانتے ہیں، یہ جمع ہے. بات کیا ہوتا ہے؟ یعلمون وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، یعلمون وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اب ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت اس آیت میں بھی ان متقین کے اوصاف بتا رہے ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے. کچھ اوصاف گزشتہ آیت میں بتائے گئے اور کچھ اوصاف اس آیت میں بتائے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متقین کون ہیں، اور وہ لوگ ان کے متقی وہ بھی ہیں کہ جو جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں. اور کون ہے جو گناہوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بخشے اور وہ اصرار نہیں کرتے اس گناہ پہ جو وہ کر بیٹھیں، اس حال میں کہ وہ علم رکھتے ہوں، وہ جانتے ہوں کہ یہ گناہ ہے. تو والذین اذا فعلوا، یہاں پہ ان متقی لوگوں کا پہلا وصف جو بتایا گیا ہے اس آیت میں، پہلا وصف جنہوں نے جنت میں جانا ہے کہ وہ بے حیائی کر بیٹھیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں. اس میں ایک تو ہمیں یہ پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ متقی ایسا شخص ہو جو کبھی بھی بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے. اللہ نے یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہی نہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہی نہیں، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جن سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو بے حیائی پہ مشتمل ہو، جو سنگین قسم کا ہو، جو کبھی تنین ہو، یا اپنے اوپر کو اور ظلم کر بیٹھے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. تو عظیم ہے وہ انسان جو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے. فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں، کل ابن آدم خطا، آدم علیہ السلام کا ہر بیٹا خطا کا ارتکاب کرنے والا ہے، غلطی کرنے والا ہے، گناہ کرنے والا ہے. وخیر الخطائین توابون، لیکن گناہ کرنے والوں میں سے، غلطی کرنے والوں میں سے افضل ترین وہ ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لیں، اصرار نہ کریں، گناہ پہ ہمیشگی نہ کریں. اور اس حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم لوگ بالکل کوئی گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جائے گا، ختم کر دے گا، اور تمہاری جگہ پہ ایسے لوگوں کو لے کر آئے گا جن سے گناہ سرزد ہوتے ہوں گے، لیکن گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اللہ سے رابطہ کریں گے، اللہ سے معافیاں مانگیں گے، اللہ کے سامنے گر گڑائیں گے، اور اللہ ان کو پھر معاف کرے گا. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ گناہ ہو جانے پہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ سے معافیاں مانگے، اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرے، پشیمانی کا اظہار کرے. لیکن پشیمانی حقیقی ہونی چاہیے، ندامت حقیقی ہونی چاہیے، گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہونا چاہیے، اس بات کا اعلان ہونا چاہیے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. اعلان کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے. تو فرمایا وہ متقی لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، ان کا ایک وصف یہ ہے کہ جب وہ کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں
یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوگا کہ کیا فرق ہے بے حیائی کا ارتکاب کرنے میں اور اپنے اوپر ظلم کرنے میں؟ تو میں ذکر کر چکا ہوں، فاحشہ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ گناہ جو کبھی ترین گناہ ہو، سنگین ترین گناہ ہو، بدترین قسم کا گناہ ہو، جیسا کہ زنا ہے، بدکاری ہے۔ اور اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں، اس سے مراد یا تو صغیرہ گناہ لے لیے جائیں یا کوئی بھی گناہ، کیونکہ ہر گناہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ ان کے بے حیائی کا ارتکاب کرنے کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، مثال کے طور پہ واجب ترک کر دینا، فرض نماز نہ پڑھنا، تو یہ بھی ظلم ہے اپنے اوپر۔ رمضان کے فرض روزے نہ رکھنا، یہ واجب کو ترک کرنا ہے، فرض کو ترک کرنا ہے، اور یہ گناہ ہے اور اپنے اوپر ظلم ہے۔ آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، آپ کے اوپر حج واجب ہے، آپ حج نہیں کرتے، تو یہ ساری شکلیں ہیں، صورتیں ہیں اپنے اوپر ظلم کرنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ متقی لوگ جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، وہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھیں، کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں، کسی سنگین گناہ کا ارتکاب کر بیٹھیں، یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں صغیرہ گناہ کر کے، یا کسی واجب کو ترک کر کے، کسی فرض کو ترک کر کے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کو یاد کرتے ہیں دل میں، اللہ کو یاد کرتے ہیں زبان کے ساتھ، اللہ کو یاد کرتے ہیں عملی طور پہ۔ قرآن کی تلاوت کرنا اللہ کو یاد کرنا ہے، نماز پڑھنا اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور کتنی اچھی بات ہے کہ انسان سے گناہ ہو جائے تو اس کے بعد وضو کرے، 2 رکعتیں ادا کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ تو ذکر اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کے اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گناہ ہو جانے کے بعد فوری طور پہ اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے۔ آپ نہیں جانتے کب موت آ جائے گی، ممکن ہے کہ آپ کو توبہ کا موقع ہی نہ ملے، اس لیے توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب آپ نے ایک گناہ کر لیا، پھر توبہ کر لی، معافی مانگ لی، ممکن ہے کہ دوبارہ پھر یہ گناہ ہو جائے، تو دوبارہ گناہ ہونے کے بعد پھر اللہ سے رجوع کیجئے، پھر اللہ سے رابطہ کیجئے، پھر ندامت کے آنسو بہائیے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ایک دفعہ میں نے معافی مانگ لی تھی، اب معافی نہیں مانگوں گا، مجھے شرمندگی ہوتی ہے، تو سمجھیے کہ یہ وسوسہ، یہ سوچ شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ان بندوں سے محبت کرتے ہیں جو گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کریں، دوبارہ گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کریں۔ ہاں، قابل مذمت وہ ہے جو توبہ کرتے ہوئے سنجیدہ نہ ہو، توبہ کرتے ہوئے شرمندہ نہ ہو، توبہ کرتے ہوئے دل میں یہ عزم رکھتا ہو کہ میں نے دوبارہ یہ گناہ کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی سے گناہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، اے میرے رب مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو جب اسے معافی مانگی جائے، توبہ کی جائے تو گناہ معاف کر دیتا ہے، اور معافی نہ مانگی جائے تو گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے، سزا بھی دے سکتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو معاف کیا، بندہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر یہی الفاظ کہتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں، کس قدر غفور ہیں، بخشنے والے ہیں، کس قدر غفار ہیں، کس قدر تواب ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کا اعلان ہے سورہ زمر میں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے وہ بندے جو اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے اور ظلم کرتے ہوئے حد سے آگے نکل گئے، گناہوں میں بہت آگے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے یہ بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سے رابطہ کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، تو اللہ ایک ایک گناہ کو بخشنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔
انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشتا ہے؟ تو اس میں یہ پیغام دیا گیا کہ گناہوں کی معافی لینے کے معاملے میں براہ راست اللہ سے رابطہ کرنا ہے، کسی قبر والے سے رابطہ نہیں کرنا، کسی فوت شدہ سے رابطہ نہیں کرنا، اللہ سے رابطہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ ایک عظیم وصف ہے ان متقی لوگوں کا جنہوں نے جنت میں جانا ہے، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، کہ گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے، گناہ تو ہو جاتا ہے گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، گناہ تو ہو جاتا ہے گناہ پہ اڑے نہیں رہتے، بلکہ گناہ ہو جانے کے بعد شرمندگی محسوس کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ تو وہم یعلمون، یعنی کہ جب ان کو علم ہو جائے کہ جو کام ہم نے کیا تھا یہ گناہ ہے، تو پھر اصرار نہیں کرتے، پھر اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر 136 میں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، یہی وہ لوگ ہیں ان کی جزا یہ ہے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا ان کے رب کی طرف سے عظیم مغفرت ہے، عظیم بخشش ہے، اور ایسی جنتیں ہیں، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ان میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اچھا ہے ان عمل کرنے والوں کا اجر۔ اولئک، اس میں اشارہ ہے، یہ لوگ کون لوگ؟ جن کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتائے ہیں، یعنی کہ یہ متقی لوگ جو خوشحالی میں اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب ہونے پہ، ظلم کا ارتکاب ہو جانے پہ اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں اور گناہ پہ اصرار نہیں کرتے، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں۔ جزاؤہم، ان کا بدلہ، ان کی جزا کیا ہے؟ مغفرۃ، بخشش، عظیم مغفرت۔ اور بخشش کس کو کہتے ہیں؟ گناہ پہ پردہ بھی ڈال دینا اور گناہ پہ سزا نہ دینا بلکہ اسے نظر انداز کر دینا۔ تو سب سے بڑی جزا ان کو کیا ملتی ہے؟ سب سے بڑا جو ثواب کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش۔ تو مغفرۃ، عظیم بخشش، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پیدا کرنے والا، جو پالنے والا، اور جو آپ کا مالک ہے، جو آپ کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وجنات، جمع ہے جنتن کی، جنتن ایک باغ، جناتن کئی باغات، تجری، ایسے باغات کہ تجری بہتی ہیں، بہتی ہوں گی، تجری فعل مضارع ہے، بہتی ہیں، من تحتیہا، ان کے نیچے سے، کن کے نیچے سے؟ ان باغات کے نیچے سے۔ تحت کا معنی نیچے، الانہار کیا بہتی ہیں؟ نہریں، الانہار جمع ہے نہر ان کی اور نہر ان کی، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالدین جمع ہے کس کی؟ خالد کی، خالد ہمیشہ رہنے والا، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، فیہا، ان جنتوں میں، وَنِعْمَ، وَحُکمن، اور نعمہ اچھا ہے، اجر و ثواب، العاملین جمع ہے العامل کی، عمل کرنے والا، عمل کرنے والے، ان عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب کتنا اچھا ہے۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ جزا بیان کر رہے ہیں ان متقی لوگوں کی جن کے یہ عظیم اوصاف ہیں، جن کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ تو ان کی پہلی جزا کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے ان کو مغفرت ملتی ہے، اور مغفرت کی وجہ سے مغفرت پانے والا جہنم کی آگ سے، اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ اور دوسری جزا کیا ملتی ہے؟ جنات، جنت ملتی ہے، جہنم سے ایک طرف نجات اور دوسری طرف جنت کا حصول۔
تو انہیں جنتیں ملتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ نے جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ کیونکہ جنتیں کئی طرح کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ محمد میں، مثل الجنت التی وعد المتقون، کہ وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں کیا ہے؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں نہریں ہیں جن کا پانی تبدیل ہونے والا نہیں ہوگا، خراب ہونے والا نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ان جنتوں میں نہریں ہیں دودھ کی جن کا ذائقہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، نہریں ہیں شراب کی جو لذیذ ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہیں شہد کی۔ تو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے اس آیت میں کہ جنت میں کئی طرح کی نہریں ہوں گی، اور یہاں پہ بھی نہروں کا لفظ بولا گیا، جمع کا لفظ۔ تو اس ایسے پتہ چلا کہ وہاں پہ 4 طرح کی نہریں ہوں گی، اور ممکن ہے ان کے علاوہ بھی ہوں، لیکن 4 کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا ہے۔ اور یہی صورتحال جنت کی ہے۔ جنتیں کئی طرح کی ہیں، جنت میں کئی درجات ہیں۔ ایک حدیث میں جسے امام بخاری مسلم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نیچے والے جنتی اوپر والی جنت کی طرف دیکھیں گے، اور اوپر والے جو جنتی ہیں ان کی طرف دیکھیں گے تو ایسے دیکھیں گے جیسے تم لوگ زمین پہ آسمان کے ستارے کو دیکھتے ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت میں کیا کیا درجات ہیں اور کیسی کیسی منزلیں ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَنَّاتٌ، اور سب سے اعلیٰ جنت کون سی ہے؟ فردوس، وہ فردوس جس کے اوپر رحمان کا عرش ہے۔ اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اللہ سے سوال کرو، کس جنت کا سوال کرو؟ فردوس کا سوال کرو۔ فرمایا یہ اعلیٰ ترین جنت ہے، افضل ترین جنت ہے۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ جنت کی کئی انواع ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَجَنَّاتٌ، ان لوگوں کی جزا کیا ہے؟ وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور یہاں پہ جو خلود ہے یہ ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جنت میں جانے والے انہیں کبھی موت نہیں آئے گی، جنت کبھی بھی فنا نہیں ہوگی۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور اچھا ہے ان عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب۔ یقیناً اللہ کی طرف سے مغفرت مل جائے، جنت مل جائے، اس سے بہتر اجر و ثواب کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان عمل کرنے والوں کا اجر و ثواب بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اعلیٰ ہے، کیونکہ ان کے اعمال اچھے ہیں، تو اللہ نے اس کے اوپر یہ اجرت دی ہے، یہ اجر و ثواب دیا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری شریف میں آئی ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ، اپنے اعمال کے عوض کے طور پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ جو بھی داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا۔ لیکن یہاں پہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ جنت اجرت ہے کن کی؟ جنہوں نے یہ اعمال سر انجام دیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، غصہ پی جاتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیتے تھے، بے حیائی کا ارتکاب کر بیٹھتے، ظلم کر بیٹھتے تو استغفار کرتے تھے، توبہ کرتے تھے، گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے تھے۔ تو اب کون سی بات درست ہے؟ کیا یہ بات درست ہے جس کا قرآن میں تذکرہ آیا ہے کہ جنت جو ہے یہ اجرت ہے نیک اعمال کی، یا وہ حدیث ٹھیک ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی اپنے اعمال کی قیمت کے طور پہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، جو بھی داخل ہوگا اللہ کی رحمت سے داخل ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ دونوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ احادیث میں وعدے کر دیا گیا کہ جنہوں نے جنت میں جانا ہے اللہ کی رحمت سے جائیں گے، لیکن اللہ کی رحمت کیسے ہوگی؟ اعمال کے سبب سے۔ تو اعمال قیمت نہیں ہے جنت کی، اعمال سبب ہیں، ذریعہ ہیں۔ ہمارے چند اعمال اللہ تعالیٰ ان پہ راضی ہو کر ہمیں جنت دے دے گا انشاءاللہ۔ لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میری تہجدیں، میرے روزے اور میرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، میں نے 100 مشتیں بنائی ہیں
میں نے اللہ کی راہ میں بہت لاکھوں میں مال دیا ہے، کروڑوں میں دیا ہے، اربوں میں دیا ہے، تو اس کی قیمت کے طور پہ جنت ملے گی؟ تو بالکل نہیں، جنت کی قیمت کوئی لگا ہی نہیں سکتا، جنت کی قیمت کو ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو پھر اللہ نے کیوں کہا ہے کہ اچھا ہے عمل کرنے والوں کا یہ اجر، ان کی اجرت؟ تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے یہ کہہ رہے ہیں، اپنی رحمت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اجرت والا معاملہ کروں گا۔ جیسے کوئی کام کرے تو اس کے اوپر اس کی اجرت پکی ہوتی ہے، ایسے ہی جنہوں نے یہ نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت پکی ہے۔ تو اللہ رب العزت اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں، ورنہ انسان پوری زندگی 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتا رہے، نیک اعمال سر انجام دیتا رہے، ہر طرح کے گناہوں سے دور رہے، تب بھی اعمال جو ہیں وہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتے، جنت کا ٹکٹ نہیں بن سکتے۔ لیکن اللہ کیا فضل ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی تو یہ اعمال سبب بن جائیں گے، ذریعہ بن جائیں گے جنت میں جانے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں جہنم سے محفوظ رکھے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔